السلام علیکم ناظرین، آپ جانتے ہیں جو اس وقت جنگ کی صورتحال ہے پورے خطے میں، تو میں آج سب سے پہلے جو جنگ کے اصول ہیں جو اسلام نے وضع کیے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے آپ ناظرین کے سامنے رکھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب بھی کسی کمانڈر کو جنگی مہم پہ بھیجا جاتا تھا تو اس کو جنگ کے جو اصول ہوتے تھے، جو جنگ کے قوانین ہوتے تھے، وہ ان کو وضع کیے جاتے تھے اور بائی ریٹن ان کو دیے جاتے تھے۔ ان میں جو میری نظر سے گزرے وہ یہ ہیں کہ کمانڈر کو یہ ہدایات ہوتی تھی کہ جنگ کے دوران بچوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، اور جو سرنڈر کر دے اس کو قتل نہیں کرنا، حتیٰ کہ یہاں تک اسلام نے کہا کہ سایہ دار درخت کو نہیں کاٹنا، فصلیں نہیں جلانی۔ تو یہ تو اسلام نے جنگ کے جو قانون ہیں وہ وضع کیے ہیں، لیکن یہاں پر تو کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ یہاں پر جو بحری جہاز ہے جو مشقیں کرنے کے لیے انڈیا کا مہمان بنا ہوا تھا، اس میں اس کو ڈبو دیا امریکہ نے، اور وہ اپنی اس فتح پہ انہوں نے باقاعدہ بریفنگ دی ہے۔ انڈیا تو میزبان تھا نا، آج جنگ انسائی بھی ہو رہی ہے اس ملک وہ کے اندر، انڈیا کی چپکی بھی ہوئی ہے، جی وہ میزبان تھا، اور غالباً اسلام نے 135 لوگ تھے۔ اسلام نے اس میں بھی قانون وضع کیا ہے کہ جو مہمان آپ کے دروازے پہ آتا ہے، آپ کے گھر آتا ہے، اس کو کم از کم دروازے تک تو چھوڑ کے آئیں۔ تو یہ تو سراسر انڈیا، بھارت ایسے ڈرا ہوا ہے کہ وہ اپنا کوئی بیانیہ ہی نہیں دے رہا۔ بھارت میں جو اپوزیشن جماعت ہے وہ اپنا بیانیہ دے رہی ہے، لیکن حکومت کوئی بیانیہ نہیں دے رہی۔ نہیں انہوں نے کوئی اس پہ کمنٹ نہیں کیا، کوئی وضاحت نہیں دی، وہ تو بات بھائی یہ تو ہو گیا کہ اسلام کے مطابق جو جنگی قوانین ہوتے تھے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دمشق کی جنگ ہو یا محاصرہ ہو یا جنگ یرموک ہو یا جتنی بھی جنگیں لڑی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، جتنی جنگ خندق اور دوسری وہ کیا اس کا نام ہے، تو میرا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی قوانین یہ والی جو جنگ ہے نا، اس میں تمام اصول یعنی کہ کوئی اصول ہے ہی نہیں۔ اس میں تو جو عالمی قوانین ہیں نا ان کو بھی دوسرا نظر انداز کی، یہ رائٹ از مائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بہن، ایسے ہی ہے۔ ون مین آرمی شو ہے، وہ اکیلا بندہ جو ہے۔ دیکھیں ہسپتالوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا تھا پہلے، یہ تو عالمی قوانین میں بھی عالمی قوانین، بچوں کے اسکولوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، سول آبادی کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، یہ سب کچھ۔ تو اس پہ جو میں سمجھتا ہوں نا، ایران اس نے جتنے بھی حملے کیے ہیں گلف کنٹریز میں، وہاں پہ کیے ہیں جہاں پہ امریکن اڈے تھے، جہاں پر اس کی فورسز تھی، جہاں پر امریکن کوئی بھی چیز مطلب آن گراؤنڈ کوئی بھی چیز تھی، تو وہ اس نے ان کو نشانہ بنایا۔ اور جب دوسرا سعودی عرب نے کہا کہ آپ ہماری جو ہے خود مختاری پہ حملہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے وضاحت دی کہ ہم پر حملہ نہیں کیا، اور موساد کے جو ایجنٹ پکڑے گئے ہیں ان سے بھی خلیجی ممالک کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ موساد اور اسرائیل مل کر یہ ہماری آپس میں جنگ کروانا ہے۔ یہ تو سازش تھی نا اسرائیل کی، کہ اصل میں یہی ہوا نا کہ یہ مس کیلکولیشن کر گئے، یہ نیتن یاہو اور ٹرمپ اور جو بھی ان کے مشیران تھے، ان کے مطابق یہ تھا کہ جو ایت اللہ خامنائی ہے ان کو شہید کا مطلب ان کی نظر میں مار دیں، ہماری نظر میں تو وہ شہید ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ 1-2 دن جنگ جاری رہے گی اور ختم ہو جائے گی، رجیم چینج آ جائے گا، اور یا کچھ نہیں آئے گا۔ عباس بھائی امریکہ بری طرح پھنس چکا ہے۔ ناظرین، یہ جو آبنائے ہرمز ہے اس کے چونکہ یہ ایران نے بند کر دی ہے، اب وہاں پر ٹریفک ہے بحری جہازوں کی، اور بالکل ایسے محدود سی ایک پٹی ہے جہاں سے سارے جہاز گزرتے ہیں۔ اچھا، یہ وہ پتہ تھا جو شاید سبھی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اینڈ پہ کھیلیں گے، لیکن انہوں نے آغاز میں یہ پتہ دیا، ان کے لیے آغاز ہی انجام بن گیا۔
اگر وہ یہ پتہ نہیں کھیلتے، پوری دنیا پر پریشر نہیں آتا، تو ایران کی بات کون کرے گا؟ یہاں پر تو ترکی کی اتنی شاندار تاریخ ہے، اور باقی جو عرب کنٹریز ہیں کسی نے کچھ کیا ہی نہیں، بلکہ وہ تو اتحادی ہیں امریکہ کے۔ دیکھیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کے جو فضائی حملے، بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ کو باوجود اندر سے کوئی مخالف آواز نہیں اٹھی، مطلب مجھے جس بات کا خوف ہے کہ آئل بند ہو گیا، پاکستان کا 99% جو LNG ہے گیس، وہ اسی آبنائے حرم سے آتی ہے، اور پاکستان کا 80 سے 90% جو آئل ہے وہ بھی آبنائے حرم سے آتا ہے۔ اب وہ بند ہے تو اس کے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہو گئے؟ میں تھوڑی سی اس کی ڈیفینیشن کر لوں۔ مجھے یہ خطرہ ہے کہ آئل دن بدن بڑھ رہا ہے، 88-90 روپے ہو چکا ہے، گیس بھی گیس بھی، بالکل گیس بھی، اور ابھی سے لوگ آئل سٹور کرنے افراتفری میں ہیں، لوگ اپنی گاڑیوں کے ٹینک بھروا رہے ہیں، ڈرموں میں بھروا رہے ہیں، اور اس میں بات بھائی خاص طور پر کسانوں کو بہت لاس ہوگا۔ کسانوں کا زمیندارہ ٹھپ ہو جائے گا، کیونکہ ٹریکٹروں میں چلانے کے لیے ڈیزل نہیں ہوگا، اور جب بھی ڈیزل پٹرول کی کمی آتی ہے نا عباس بھائی، تو اس کے ساتھ ہی مہنگائی کا طوفان آتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ابنائے حرمز ہے جس کو بند کیا ہے ایران نے، اس کے اکیلے پاکستان پہ اثرات مرتب نہیں ہوں گے، یہ پوری دنیا پہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے جو ہے نا، لیکن سب سے زیادہ پریشر بڑھ رہا ہے۔ دیکھیں بھارت کو اجازت دے دی ہے امریکہ نے کہ آپ روس سے آئل خرید لو۔ دیکھیں اس وقت جو تین بڑے پلیئر ہیں اس خطے میں، چین دنیا کی دوسری بڑی معاشی طاقت ہے، روس، بالکل اچھا روس یوکرائن کے ساتھ جنگ میں مصروف ہے، تو امریکہ کی توجہ پہلے ادھر تھی، تو ابھی تمام فوکس ادھر آ گیا، تو روس بھی تھوڑا سا ریلیکس ہو گیا۔ اب جو چائنا کی پالیسی ہے نا، وہ خاموش کھلاڑی کے طور پہ، مطلب سیٹلائٹ کے ذریعے ان کو جو ہے وہ انفارمیشن ٹارگٹ سیٹ کر کے دیے جاتے ہیں، اور دوسرا سیٹلائٹ اور خاموش انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کی جاتی ہے، لیکن فزیکلی جیسے جس طرح مطلب ان کے فضائی حملے کر رہے ہیں، اگر فزیکلی چائنا چاہے تو وہ ان کو روک سکتا ہے، بالکل دفاعی سسٹم دے کے۔ تو ابھی تک اس طرح پوری طرح تو وہ جنگ میں نہیں کودے، لیکن انہوں نے بیان ایسے دیے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چین، روس اور پاکستان نے بھی اس کی، اقوام متحدہ میں بھی جو ہمارا مندوب تھا اس نے بھی اس کی مذمت کی، اور جو گلف کنٹریز پہ انہوں نے حملہ کیا اس کی بھی مذمت کی۔ مطلب ایک بیلنس پالیسی اور محتاط پالیسی پاکستان اختیار کیے ہوئے ہے، کیونکہ پاکستان دہائیوں سے جنگ میں ہے، کئی جنگیں اس نے انڈیا کے ساتھ لڑی ہیں، پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، تو پاکستان بڑی محتاط پالیسی اپنائے ہوئے ہے۔ لیکن جو چائنا چاہ رہا ہے اور بات اسی طرف جا رہی ہے کہ جنگ لمبی ہو رہی ہے، یہ دیکھیں کہ 3.7 ارب ڈالر کا صرف اسلحہ استعمال ہوا ہے، ہو چکا ہے، اور نیکسٹ پر ڈے 1 ارب ڈالر پر ڈے کا خرچہ ہو جائے گا۔ ہاں، تو یہ ساری چیزیں ہیں جس نے مطلب یہ تیسری جنگ عظیم بھی ہو سکتی ہے، اور اس طرف بات جا رہی ہے۔ مجھے یہ بھی خدشہ ہے، بلکہ جو جس طرف حالات جا رہے ہیں نا، یہاں پر اللہ نہ کرے ایٹم بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ وہ ایسے سمجھ لیں کہ کوئی چودھری ہو، کوئی سردار ہو، اس کی ایک سوسائٹی میں ساکھ ہو، ایک برتری ہو، جب اس کو ڈیمیج لگے گا تو وہ مرنے پہ بھی تیار ہو جائے گا اور مارنے پہ بھی تیار ہو جائے گا، اور امریکہ اس طرف جا رہا ہے، وہ پھنس چکا ہے، نہ واپسی کا راستہ ہے، اور آگے بھی اس کو شکست نظر آ رہی ہے، کیونکہ پہلے اس نے کہا کہ زمینی فوجیں اتاروں گا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ وقت کا ضیاع ہوگا، اس نے کردوں کو بیچ میں شامل کرنے کا، لیکن وہ یہ کردوں والا فیل ہے۔ آپ دیکھیں سمجھیں، عراق میں یہ کرد بیسیکلی 4 ممالک کے سنگم میں بیٹھے ہوئے ہیں،
اور ان کی آبادی 3 سے 4 کروڑ ہے، اور ان کو 40,000 تقریباً مسلح یا ان کے جو مطلب جنگجو ہیں، لیکن ان میں سے جو عراق میں ایک دھڑا بیٹھا ہوا ہے ان کو ٹارگٹ بھی کیا ہے ایران نے. تو یہ ایک محدود سی پراکسی جو ہے، اس سے ایران کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. یہ ایسے نہیں ہے کہ امریکہ کردوں کو استعمال کر کے، کرد تو اپنی سالمیت کی جنگ لڑ رہے ہیں اپنے وطن کے لیے. مطلب وہ 4 ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ترکی میں ان کی جو ساجھے داری ہے وہ 15 سے 20% کرد ہیں، پھر ایران میں کرد بیٹھے ہوئے ہیں، پھر عراق میں کرد بیٹھے ہوئے ہیں. تو بیسیکلی کرد پہلے استعمال ہو چکے ہیں، اور ان کا ایک بڑا واضح قول ہے ان کے ساتھ جتنے بھی پہلے دھوکے ہوئے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہمارا پہاڑوں کے سوا کوئی دوست ہی نہیں ہے. مطلب استعمال کرتے ہیں ٹیشو پیپر کی طرح کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. انہیں بھی یہ سمجھ ہے کہ امریکہ واپس چلا جائے گا اور یہ جنگ ہمارے گلے پڑ جائے گی. یہ امریکہ جو ہے نا وہ ابھی پریشر اس پہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، جو مطلب اس پہ ٹرمپ پہ جو ہے نا وہ پریشر ڈیولپ ہونا شروع ہوا، اور اس کے جو آرمی چیف ہے انہوں نے جو بریفنگ دی ہے، ٹرمپ نے تو اس کو نہیں مانا، لیکن انہوں نے حالات کی سنگینی سے آگاہ کیا ہے. ٹرمپ کو پہلے بھی کیا تھا اور اب بھی وہ اس نے کیا ہے. تو چائنا بیرکیف اس موقع کا بھرپور ہے، اس کو کوئی محبت نہیں ہے ایران سے یا روس کو یا چین کو. ہم تو مسلمان ہیں، پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے، تو وہ تو اسٹریٹجک پارٹنر ہوتے ہیں نا، مفادات ہوتے ہیں. اصل میں تو بات مفادات کی ہے نا. تو چین بھی بہت بڑی مقدار میں آئل لیتا ہے ایران سے. ہاں چین وہ تو اب بھی لے رہا ہے نا. اچھا، سب سے بڑی بات، چین کا آئل آ رہا ہے. چین کا آئل ایران نے نہیں روکا. وہ صرف ایک چین ہے جس کا آئل آبنائے حرم سے آ رہا ہے. باقی سب وہ جو بحری جہاز ہیں، شپس ہیں، وہ لائنوں میں لے. بس بھائی اللہ کرے یہ جنگ رک جائے. دیکھیں پہلے افغانستان میں جو آئل سمگل ہو کے افغانستان میں آتا تھا، پورا صوبہ افغانستان وہ آئل استعمال کرتا تھا. اب چونکہ ایران نے بھی باؤنڈری بند کر دیا اور پاکستان نے بھی باؤنڈری بند کر دی ہے، تو وہ سمگلنگ رک گئی ہے، جس کی وجہ سے پورا بلوچستان میں آئل کی شدید قلت ہو گئی ہے. وہاں پر تو عباس بھائی پٹرول پمپ شاید کہیں نظر آئے. کوئٹہ میں ہو سکتا ہے چند پٹرول پمپس ہوں، باقی تو سارا آئل ادھر سے جو آتا ہے وہ آگے پنجاب میں بھی آتا ہے، KPK میں بھی جاتا ہے. آپ اس کو کس تناظر میں لے رہے ہیں کہ امریکہ نے جو اپنے جو لوگ ہیں گلف کنٹریز میں اور پاکستان سے بھی جو اضافی عملہ تھا اس کو واپس بلا لیا ہے، اور خطے سے بھی اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ واپس آ جاؤ. تو اس سے آپ کیا مطلب آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کیوں وہ کر رہے ہیں؟ بات بھائی، جو موجودہ حالات چل رہے ہیں نا، اس میں کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے. مطلب میں اس بات پہ میں خود حیران ہوں کہ پاکستان سے امریکنز کو نکلنے کے آرڈرز کیوں جاری ہوئے ہیں، جبکہ پاکستان میں تو ایک مضبوط مطلب اسٹیبلشمنٹ ہے. تو پہلے دن جب آیت اللہ خامنائی صاحب شہید ہوئے تو اس دن احتجاج ہوئے، لیکن ان کو روک لیا گیا، بلکہ 30-35 شہادتیں ہوئی، لیکن امریکن تک کسی نے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اچھا ایک اور چیز ہے، اب یہ ایک تھریٹ الرٹ ہے کہ پاکستان سے امریکنز کو کیوں کر رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ بلوچستان سے ان کی آرمی بوٹ آن گراؤنڈ اللہ نہ کرے. نہیں، پاکستان کبھی نہ کبھی اپنے اڈے دے گا. دنیا 3 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. ایک حصہ وہ ہے جو غیر جانبدار ہے، ایک حصہ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جنگ میں شامل ہے، ایک حصہ جو ایران کے ساتھ کھڑا ہے، اس میں پاکستان کا شمار بھی ہوتا ہے. تو پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے مطابق پاکستان ایران سے بھی ہمدردی رکھتا ہے، اور امریکہ کے ساتھ بھی ان کے اچھے روابط ہیں، ہماری گورنمنٹ کے اور ہماری اچھی سفارتکاری کا نتیجہ میں تو سمجھ سکتا ہوں. لیکن پاکستان کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ایران میں رجیم چینج ہو یا ایران میں خانہ جنگی ہو جائے. اگر ایران میں
رجیم چینج آتا ہے تو آپ سمجھ لیں ہمارے بلوچستان کی باؤنڈری پر اسرائیل آ گیا، اور اسرائیل آنے کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں اللہ نہ کرے پھر یہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کے واقعات بد سے بدتر ہو جائیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے وہ ایران ہی رہے اور ایران کی یہی رجیم رہے۔ اگر یہاں پر رجیم چینج ہو کر اسرائیل کا پٹھو آ کر بیٹھ جاتا ہے تو پاکستان کو بہت کم ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے نزدیک بھی یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ بلکہ ان کے جو میڈیا کے نمائندے وہ تو کہتے ہیں کہ 1 سال تک تو ہم جنگ کر سکتے ہیں، تو امریکہ خود کہہ رہا ہے کہ کئی 3-4 ہفتوں تک یہ جنگ جاری رہ سکتی ہے، لیکن جس ریٹیلیٹ کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، جو رد عمل ایران دے رہا ہے، اور وہ بڑے مطلب قطع کلامی معاف، مزے کی ایک بات ہے کہ جو ڈرون ایران بنا رہا ہے اس کے اوپر ایران کی لاگت آتی ہے $20,000، اور اس کو انٹرسیپٹ کرنے والا جو میزائل ہے اس کی طاقت جو ہے، اس کی جو قیمت ہے وہ $30 ملین ایک انٹرسیپٹر کی قیمت ہے جو اس ڈرون کو، یعنی کہ آپ غلیل سے آنے والی جو چیز ہے یا جو روڑا ہے بٹا ہے اس کو روکنے کے لیے آپ سونے کی بال پھینک رہے ہیں، اور پھر اگر ایک سے نہیں رکتا ڈرون پھر ان کو دوسرا انٹرسیپٹ میزائل یوز کرنا پڑتا ہے، پھر تیسرا کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ ان کا اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ وہ 20,000 کا ڈرون بھیجتے ہیں، وہ ملینز ڈالر کے انٹرسیپٹر یوز کر رہے ہیں۔ انہوں نے کوریا سے بھی مانگ لیے ہیں نا ڈرون جن کی قیمت کم ہے۔ کس نے؟ امریکہ نے۔ دوسرا یوکرائن سے۔ تو اب ہم تھوڑا سا ذکر کر لیں کہ جو پاک افغان جنگ ہے جو ابھی بھی آپریشن جاری ہے افغانستان میں پاکستان کا، میرے خیال سے جو انڈیا ہے، انڈیا اس کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ وہ تو آپریشن سندور کو لے کے ابھی تک وہ چل رہے ہیں، وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارا سندور مانگ میں سندور بھر دو، ہم ان کی مانگ میں سندور پہلے بھی بھرا تھا، اب بھی بھر دیں گے۔ بلوچستان میں بھی عباس بھائی BLA کے پیچھے بھارت ہے، اور افغانستان میں بھی افغانیوں کو شرم کرنی چاہیے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ ہم نے مشکل وقت میں ان کو پناہ دی، ہم نے مشکل وقت میں ان کے مہاجرین کو پاکستان میں پالا، روٹی دی، کھانا دیا، یہاں بڑے بڑے بزنس انہوں نے کیے، اور 50 لاکھ بہت بڑی تعداد ادھر پالا رکھا۔ اور جب امریکہ افغانستان سے نکلا تو اس وقت بھی ان کو حکومت دلانے میں پاکستان نے بڑا میجر رول پلے کیا، پاکستان کی ایجنسی پاکستان نے بڑا تحمل کا مظاہرہ کیا۔ جیسے بلوچستان میں کا واقعہ پیش آیا، جیسے پاکستان میں مطلب 4,000 لوگ حالیہ حملوں میں شہید ہوئے، 4,000 کے قریب۔ تو اس کے بعد پھر الٹیمیٹ یہ آپریشن کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستانی فوج بھی سول آبادی، افغانی سول آبادی کو نشانہ نہیں بنا رہے۔ نہیں، وہ جو اڈے دہشت گردوں انڈیا امریکن کی ایک پالیسی ہوتی ہے نا، جہاں سے وہ پہلے وہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پھر ادھر اسلحہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تاکہ خانہ جنگی ہو، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی انہوں نے عراق میں کیا تھا، لیبیا میں کیا تھا، سیریا میں کیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے ہی انہوں نے افغانستان میں کیا کہ وہ ادھر اسلحہ چھوڑ کر چلے گئے۔ عباس بھائی جو بگرام ایئر بیس ہے ہوگی بات بہت اچھا، آخری سوال ہے میرا کہ ابھی دیکھیں نا ایران کتنی بڑی سپر طاقت کے ساتھ لڑ رہا ہے، 2 طاقت، مطلب امریکن، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دنیا کا سردار ہے، اس کے پاس بڑی فوج ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ وہ کھڑا ہے، کیوں کھڑا ہے؟ کیونکہ قوم کھڑی ہے۔ کس کے ساتھ؟ ایران کی قوم کھڑی ہے، اپنی لیڈرشپ کے ساتھ، اپنے نظریے کے ساتھ کھڑی ہے، بالکل۔ تو پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام ہے، تو اس کو کیا نہیں حل کرنا چاہیے کہ عمران خان کو پیرول پہ رہائی دلائی دی جائے تاکہ ایک کمبینیشن کے ساتھ، ایک یونٹی کے ساتھ، ایک اتحاد کے ساتھ ایک پوری دنیا کو ایک میسج جائے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں۔
آپ کی بات درست ہے لیکن ایسا ہونے نہیں لگا آپ کی اطلاع چلے اللہ پاک مائی ڈیئر لسنر، میں دعا گو ہوں کہ آمنائے حرمز، اور چونکہ ہماری 900 کلومیٹر کی باؤنڈری ایران کے ساتھ لگتی ہے تو ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ جنگ جلد از جلد ختم ہو جائے۔ اگر یہ آمنائے حرمز مزید چند دن یا چند ہفتے بند رہتا ہے تو پاکستان میں گیس ختم ہو جائے گی اور پٹرول اور ڈیزل کی بھی کمی ہو جائے گی، جس سے تمام اشیاء خورد و روش اور تمام ٹریفک سیل ہو جائے گی۔ پٹرول کی قیمت 500 سے 1000 فی لیٹر پر جا سکتی ہے، اور پاکستان کی زراعت کو بہت بڑا جھٹکا، کسان پہلے ہی رل گیا ہے، کسان پہلے ہی بہت بری طرح متاثر ہو چکا ہے، کسان کے ساتھ بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ اس حکومت میں کسان کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے جس سے کسان کو کوئی فائدہ ہو۔ تو میں اس کے ساتھ ہی عباس بھائی میں اجازت چاہتا ہوں، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، والسلام۔